آپ سٹیج پر ہے. اچھا آپ نے بات کرنی تھی السلام علیکم. ایتھزم پہ. جی عبداللہ صاحب. جی کیسر وعلیکم بھائی، میرا السلام. سوال جو ہے وہ ایوولوشن سے ریلیٹڈ ہے کہ جو آدم و حوا کی جو کہانی ہے جو بائبل اور قرآن میں ہے، اگر وہ سچ ہے تو ایوولوشن تو ہمیں یہ ہومو اریکٹس، ہومو ہیبلس، آسٹرلوپیتھیکس ان کے ملینز آف ایئرس پرانے فاسلز کیوں ملتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی بات سچی ہے ویسے؟ مجھے تو فاسل ریکارڈ ٹھیک لگتا کیوں ٹھیک لگتا ہے بتانا پسند کریں گے؟ ہے کیونکہ فاسل میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں سارے. شور، لیکن آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ وہ فوسلز جو ہیں وہ ہومو اریکٹس کے ہیں اور وہ انسانوں کی ایک قسم تھی، ہومو ہیبلس ہیں اور وہ انسانوں کی ایک قسم تھی؟ غزہ ان کے فیس کا سٹرکچر ہے وہ بالکل انسانوں کی طرح ہے اور براوریج نکلی ہوئی ہے، تو وہ تو آنکھیں بالکل فرنٹ کی طرف فیس کرتی ہیں. یہ ہیومن کا ہی فاسل ہے. شور. دنیا میں بندروں کی کئی قسمیں ہیں، ان کا باڈیلی اسٹرکچر، اناٹومیکل اسٹرکچر انسانوں سے ملتا ہے. اگر آج ایک انسان اور بندر دونوں جنگل میں مر جائیں اور لرس سے کہ 1 ملین سال کے بعد دونوں کی ہڈیاں نکلیں تو دونوں کو شاید انسان کہہ دیا جائے. کیونکہ ملین سال کے بعد اتنی بوسیدہ ہو چکی ہوں گی کہ کچھ نہ کچھ ریزمبلنس بچے گی. پر ہاؤ ڈو وی نو فار شیور کہ یہ ہومو اریکٹس ہی تھا یا ہومو ہیبلس ہی تھا؟ آپ جو ان کی بات کر رہے ہیں کہ 3 لاکھ 4 لاکھ سال پہلے جن کے بھی فوسلز نکلے. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کس کے فاسل تھے؟ بندروں کے تھے؟ آئی ڈونٹ نو. میں تو کلیم نہیں کر رہا نا، کلیم تو آپ کر رہے ہیں. آپ بتائیے. سائنٹسٹ اگر ایک بات کر رہے ہیں تو وہ کسی اتھارٹی کے ساتھ ہی کر رہے ہیں نا، وہ ہوا میں تھوڑی چھوڑ رہے ہیں کہ کس سائنٹسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جس نے نبراسکا مین کا فراڈ کیا تھا ایوولوشن میں، یا پلس ڈاؤن مین کا فراڈ کیا تھا، یا لوسی کے فراڈ کیا تھا جس کے اندر کچھ اور ہڈیاں بھی شامل تھیں، یا اس کی مطلب ایگزیکٹلی آپ بتائیں. میں تو آپ کو کتنے اپنی ویڈیوز میں حوالے دے چکا ہوں کہ کتنے ایسے جھوٹ ہیں کہ سور کے ایک دانت کہیں سے ملا تو اس کے اوپر پوری کہانی کھڑی کر دی، پوری فیملی بنا دی انسان کی کہ یہ فلاں تھا اور یہ فلاں تھا اور فلاں تھا. میں تو یہ سارا آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے اندر آرکیو ریپٹر کے حوالے سے مجھے بتائیے اور کتنی کہانیاں. یہی سائنسدان ہے جو ہیکلز ایمبریو کو 150 سال دنیا میں پڑھاتے رہے ہیں، ایوولوشنسٹ، کہ انسان کا بچہ جو ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں کبھی سور کی شکل بنتی ہے اس کی، کبھی مچھلی کی شکل بنتی ہے، کبھی کیا بنتی ہے، کبھی کیا. اور یہ ساری ایمولیشن ہے اس ایوولوشنری ہسٹری کی جو اس کے ایمبریو کی سٹیٹس میں دوبارہ سے ریوائیو ہوتی ہے. سارا جھوٹ ہے، سارا فراڈ ہے. اب کیا اس سائنسدان کی بات کو میں اتنے سائنسدانوں کے اتنے فراڈ سامنے آنے کے، جو میں نے اپنے ڈارونزم ورسز سائنس میں پوری ایک قسط ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہے فراڈ کی، سارے اس میں قصے بتائیں کہ کہاں کہاں پہ کون کون سا فراڈ ہوا. تو میں اس لیے ان سائنسدانوں کی بات کو ٹھیک مان لوں گا کہ وہ سائنسدان ہے تو بس ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. سائنس تو ثبوت تو آپ چاہتی ہے نا. یہ ہومو ایکٹس وغیرہ اسپیشیز آپ کہتے ہیں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی؟ میں تو سائنٹیفک ایویڈنس مانگتا ہوں نا ان کا. دیکھیں ایوولوشن کو ٹھیک کہنے والے دنیا میں جو بڑے ادارے ہیں ان کے اندر ایک ادارہ رائل سوسائٹی بھی ہے. آپ کو پتا جو موٹو ہے ان کا لکھا ہوا کہ ان کا رائل سوسائٹی کا، اس کے اندر ہے نولیس اینڈ وربا، جس کا مطلب بنتا ہے کہ ٹیک نتھنگ آن اتھارٹی، کہ ہمیں سائنس کا کہ روب میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سائنسدان نے کہا ہے. یہ کوئی روب نہیں ہے. سائنس میں جب آپ کوئی دعویٰ کریں گے تو سائنس کا آپ نے ثبوت دینا ہوگا. ادروائز نولیس اینڈ وربا، بھائی ہمارا کوئی روب نہیں ہے کہ فلاں سائنسدان نے کہا ہوا ہے. تو جو یہ کہتا ہے کہ ہومو ہیبلس، ہومو اریکٹس، ہومو سیپینز یہ ترتیب بنتی ہے، اس کا اس نے سائنسی ثبوت دینا ہے. آپ کے پاس ہے، آپ مجھے دے دیں، میں ابھی ایوولوشنسٹ ہو جاتا ہوں جناب. سر جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے. جی شاید میں نے کیمرہ آن کیا تھا، اس وجہ سے کوئی لوڈ پڑ گیا ہوگا. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ سائنس میں کوئی اتھارٹی نہیں چلتی ہے کہ فلاں آدمی نے کہہ دیا اس لیے ہم اس کی بات کو مان جائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی بات ماننی ہے تو سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ ماننی ہے. نولیس اینڈ وربا، ٹیک نتھنگ آن اتھارٹی. اگر سائنس کا یہ کلیم، سائنسدانوں کا میں کہنا چاہوں گا، یہ کلیم ہے کہ ہومو ہیبلس، ہومو اریکٹس، ہومو سیپینز یہ ترتیب بنتی ہے، تو اس کا ثبوت دے دیں. آپ ثبوت دے دیں، میں اسی لائیو سٹریم میں ایوولوشنسٹ ہونے کو تیار ہوں. ہزاروں فاسلز ملے ہوئے ہیں اب تو، اب آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں سارے فاسلز کو؟ بھائی فوسلز کو کون ڈینائی کر رہا ہے؟ فوسلز کے اوپر جو کہانی گھڑی گئی ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں نا، اس کا ثبوت چاہیے. تو آپ دیکھیں مثال کے فکسڈ طور پہ اگر یہی، اچھا 1 منٹ کے لیے اگر میں آپ سے کہوں کہ یہی فوسلز میرا ثبوت ہیں
کہ آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ملتی جلتی ایک مخلوق بنائی تھی جو ختم ہو گئی ہے، اور یہ جو فوسلز ہیں یہ ان کے ہیں، میری بات مان جائیں گے آپ؟ نہیں کیوں؟ فوسلز بڑے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ سر عبداللہ دوبارہ میں بھائی، کوشچن بنائیں. اگر میں یہ کہوں کہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں انہیں کہیں وہ مائک پہ آ جائیں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ نہیں تو انہیں کہہ دیں پھر. اچھا خیر، میں سوال پوچھ لیتا ہوں. میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی دلیل یہ ہے کہ فوسلز ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تو پھر ایوولوشن کیوں نہیں مانتے؟ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جناب آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنائی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے. میرا بھی یہی ثبوت ہے کہ فوسلز ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تو کیوں نہیں مانیں گے آپ یہ بات؟ نہیں، اگر فوسل مل جاتا تو میں مان لوں آپ کی بات. اور تو ملے گا نا، جو پڑے ہیں میوزیمز میں انہی کی ہیں نا. کن مان کے؟ لیں جو آدم علیہ السلام سے پہلے انسانی مخلوق تھی. یہ ہومو اریکٹس وغیرہ؟ ہاں تو ان کو تو ہر کوئی مانتا ہے نا کہ وہ فوسلس تھے، وہ ہاں اسپیشیز ایگزسٹ کرتی تھی. ہاں آدم علیہ السلام سے پہلے تھی، اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق تھی. ہاں جی، مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ مانتا ہوں. تو پھر جب میں کہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے وہ تھے تو میری کیوں نہیں مانتے پھر آپ؟ تو مجھے تھوڑا کنفیوز کر دیا آپ نے. یہی پرابلم ہے ایوولوشن کا کہ جس سے دو چار سوال پوچھو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس ایک میٹافزیکل ویو سے باہر آئیں. اس کے اندر قصے کہانیاں اور کچھ بھی نہیں ہے. میں کبھی آپ کو ٹائم ملا نا تو میری ڈبیٹ دیکھیے گا گروک کے ساتھ، جو کہ ایکس کا جو اے آئی ہے، جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے ایسے ہے وہ، جس کے بلینز آف ڈاکومنٹس کا ایکسیس ہے اس کو، اور جتنے ریسرچ پیپرز وغیرہ سارے ان کے ایل ایل ایم جو ہوتا ہے ان کا جو لارج لینگویج ماڈل اس کے اندر سارے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ بھی میری ایک ڈبیٹ تحریری ہے اور ایک زبانی ہے. آخر کار اس کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہاں چلو ختم کر دیتے ہیں اس بات کو، کہ ایوولوشن کو جب تک آپ ٹھیک مانیں گے آپ کو سارے دلائل اس کے حق میں ملیں گے. اس پہ آپ کچھ سوال اٹھانا شروع کریں، کنفیوژن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کا کیا نظریہ ہے کہ مطلب انسان کیسے ابتدا ہوئی انسانوں کی؟ ہم آدم علیہ السلام کی، حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی ہم اولاد ہیں. اللہ عز و جل نے ان کو تخلیق کیا اور ان سے آگے انسانوں کی نسل چلی. اور باقی جو جانور ہیں سارے ڈائناسورز، وہ کہاں سے ہیں؟ اللہ عز و جل جب الخالق ہے تو وہ ہر چیز کا خالق ہے نا. یا تو تو ہم وہ ڈاؤٹ بھی کریں اس چیز کو. آسمان سے اتارے گئے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، آسمان سے اتارے گئے ہوں گے، زمین پہ بنائے گئے ہوں گے، وہ ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے، ہمارا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. آدم علیہ السلام کے آسمان سے اتارے گئے تھے. آدم علیہ السلام کائنات کے کسی حصے میں، کوئی اس کائنات کے باہر کوئی اور کائنات ہے جسے جنت کہا جاتا ہے. وی ڈونٹ نو دیٹ. واٹ وی نو از کہ وہ جنت میں بنائے گئے، مٹی سے بنائے گئے. اس کائنات کی ہی وہ کوئی مٹی ہے. کچھ سائنسی ثبوت بھی ایکچولی ہمارے پاس ہے کہ یہ جو کاربن ہے ستاروں کا، کیونکہ اللہ عز و جل نے یہ تو نہیں اسپیسیفائی کیا تھا نا کہ وہ مٹی جو ہے وہ ایگزیکٹلی کس جگہ کی تھی، وہ مٹی ہے. تو ہمارے کاربن سے ہم بنے ہوئے ہیں، جو کہ سٹار ڈسٹ ہے، ستاروں کی مٹی ہے، اس سے ہمارا جسم بنا ہوا ہے. آدم علیہ السلام کا بنا. اس کے بعد وہ دنیا میں بھیجے گئے. دیٹ از گڈ انف فار اس. کیونکہ کسی بھی سسٹم کے اندر جب آپ یقین رکھتے ہیں تو سرٹن ایریاز ایسے ہوں گے جہاں پہ صرف آپ کا یقین ہی کام آتا ہے. صرف آپ کا یقین ہی کام آتا ہے. یہ ہمیں، جیسے آپ کی ایوولوشن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، تو وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ یہ بھی ایک بلیف سسٹم ہے. لیکن جب اس کو سائنس کہا جائے تو سائنس کے معیار پہ پورا اترنا ہوتا ہے، وہ میں سوال کا جواب دینا ہوتا ہے، تو پھر کنفیوژن سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو آدم اور ہوا جو تھے وہ کتنے عرصہ، ہزار سال پہلے آئے تھے دنیا میں؟ آئی ہیو نو آئیڈیا سر، کوئی پتہ نہیں ہے. ہزاروں سال بھی ہو سکتے ہیں، لاکھوں سال بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. یو ویلکم سر. اچھا، ایک سسٹر ہے وہ کہتی ہیں جی میتھمیٹیکل بایولوجی سے پروف ہوتا ہے ایوولوشن. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آئیے ذرا اپنا یہ میتھمیٹیکل بایولوجی سے پروف کریں ایوولوشن. کیسر بھائی بڑا ویٹ کر بھلا رہے ہو جائے. بلائیے سسٹر کو، ضرور بلائیے گا. کہتی ہیں میں ایتھیسٹ ہوں. بالکل، آپ ایتھیسٹ ہیں تو پھر یو آر ویلکم. یا اور آپ کے یہ لیے اسپیشل جگہ بناتے ہیں، تشریف لائیے. ہاں بالکل بنائیے. اچھا، میں نا ایک بھائی کو تو بڑا